آج کی یہ دستاویزی فلم کرکٹ کی خونی ابتدا میں ہم سفر کریں گے قدیم ہندوستان سے لے کر جدید سٹیڈیمز تک۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے گلی ڈنڈا جو 2500 سال پرانی سندھ گھاٹی تہذیب سے شروع ہوا، کرکٹ کا جد امجد بنا، کیسے برطانوی نوآبادیات نے اسے اپنا بنا لیا اور کیسے ہندوستان نے اسے اپنی آزادی کی جنگ کا حصہ بنا دیا۔ تیار ہے؟ چلیے شروع کرتے ہیں اس دلچسپ سفر کو۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ کرکٹ جو آج دنیا کا سب سے محبوب کھیل ہے، اس کی جڑیں ہزاروں سال پرانی ہندوستانی مٹی میں پیوست ہیں؟ جی ہاں، یہ وہی کھیل ہے جو گلی ڈنڈا سے شروع ہوا، ایک ایسا جنگی کھیل جو بچوں کو جنگجو بناتا تھا، لاٹھیوں سے لڑائی سکھاتا تھا، اور آج یہ برطانوی سلطنت کی میراث بن کر ہندوستان اور انگلینڈ کی دشمنی کا نشان ہے۔ ہزاروں سال پہلے جب دنیا ابھی تہذیب کی ابتدائی منازل میں تھی، ہندوستان کی سرزمین پر ایک کھیل جنم لے رہا تھا جسے آج ہم گلی ڈنڈا کہتے ہیں۔ تاریخی دستاویزات بتاتی ہیں کہ یہ کھیل تقریباً 2500 قبل مسیح سے سندھ گھاٹی تہذیب میں کھیلا جاتا تھا۔ موہن جو داڑو اور ہڑپا کی کھدائیوں میں ملنے والے لاٹھی نما اوزار یہ بتاتے ہیں کہ بچے اور جوان اس کھیل سے نہ صرف تفریح کرتے تھے بلکہ جنگی ہنر بھی سیکھتے تھے۔ گلی ڈنڈا کیا ہے؟ ایک چھوٹی گلی اور ایک بڑا ڈنڈا۔ کھلاڑی ڈنڈے سے گلی کو اڑاتا ہے اور پھر اسے دور دور تک مارتا ہے۔ یہ کھیل نہ صرف جسمانی طاقت بڑھاتا ہے بلکہ توجہ، رفتار اور حکمت عملی بھی سکھاتا ہے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ یہ کھیل موریہ سلطنت کے دور میں یعنی 5000 سال پہلے پنجاب اور مہاراشٹر میں بہت مقبول تھا۔ چھترپتی شیواجی مہاراج کے زمانے میں بھی یہ کھیلا جاتا تھا، جہاں یہ جنگ کی تیاری کا ذریعہ بنتا تھا۔ خونی اس لیے کہ یہ جسمانی طور پر سخت تھا، چوٹیں لگتی تھی اور یہ جنگجوؤں کی تربیت کا حصہ تھا۔ اب دیکھیے یہ گلی ڈنڈا کیسے کرکٹ سے جڑتا ہے۔ بہت سے مورخین جیسے کہ انڈین ہسٹوریکل سوسائٹی کے مطابق یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ گلی ڈنڈا ہی کرکٹ، بیس بال اور سافٹ بال جیسے کھیلوں کا جد ہے۔ یہ کھیل مشرق وسطیٰ اور جنوب مشرقی ایشیا تک پھیلا اور پھر یورپ پہنچا۔ انگلینڈ میں 13ویں صدی میں بچے ایک ایسا ہی کھیل کھیلتے تھے جو درخت کی جڑ یا گیٹ کو نشانہ بناتا تھا، لیکن اس کی حقیقی جڑیں ہندوستانی ہیں۔ آئیے مزید گہرائی میں جائیں۔ گلی ڈنڈا کے قواعد۔ کھلاڑی گلی کو ہوا میں اچھالتے ہیں اور پھر اسے مارتے ہیں۔ یہ بالکل کرکٹ کی بیٹنگ کی طرح ہے۔ علاقائی تغیرات میں پنجاب میں اسے ووٹی ڈنڈو کہتے ہیں، مہاراشٹر میں گلی ڈنڈا، اور یہ کھیل اب بھی دیہاتوں میں زندہ ہے۔ یونیسکو نے اسے ہندوستان کی غیر مادی ثقافتی ورثہ قرار دیا ہے۔ اگر آپ نے کبھی گلی ڈنڈا کھیلا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ کتنا دلچسپ اور چیلنجنگ ہے۔ اب ہم پہنچے انگلینڈ، جہاں گلی ڈنڈا جیسی کھیلوں سے متاثر ہو کر کرکٹ نے جنم لیا۔ تاریخی ریکارڈ بتاتے ہیں کہ 598 میں پہلی بار کرکٹ کا ذکر ملتا ہے، جب سسیکس میں بچے ایک کرک سے کھیل رہے تھے۔ 17ویں صدی تک یہ انگلش دیہاتوں کا مقبول کھیل بن چکا تھا۔ برطانوی مورخین کا کہنا ہے کہ یہ کھیل نارمن اور سیکسن دور سے شروع ہوا، لیکن اس کی میکینکس گلی ڈنڈا سے ملتی جلتی ہیں۔ 17ویں صدی میں یہ منظم ہوا اور 18ویں صدی میں لندن میں پہلے کلب بنے۔ میرل بون کرکٹ کلب 1787 میں قائم ہوا، جو آج بھی کرکٹ کے قوانین بناتا ہے۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ بات، برطانوی نوآبادیات نے یہ کھیل دنیا بھر پھیلایا۔ شمالی امریکہ میں 17ویں صدی میں، آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز میں 18ویں صدی میں، اور ہندوستان میں 1721 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملاحوں نے کمبے میں پہلا میچ کھیلا۔ یہ وہی وقت تھا جب برطانیہ ہندوستان کو نو آبادی بنا رہا تھا۔ کرکٹ نو آبادیاتی طاقت کا نشان بن گیا، ایک برطانوی کھیل جو مقامی لوگوں کو مہذب بنانے کا ذریعہ تھا۔ ہندوستان میں کرکٹ کی آمد نو آبادیات کی کہانی ہے۔ 1721 کے بعد بمبئی، اب ممبئی میں 1800 میں پہلا کلب بنا۔ ہندوستانی اشرافیہ جیسے پارسیز نے 1848 میں اورینٹل کرکٹ کلب بنایا۔ گلی ڈنڈا کھیل نے 1848 میں اورینٹل کرکٹ کلب بنایا۔ گلی ڈنڈا کھیلنے والے ہندوستانیوں کے لیے کرکٹ آسان تھا کیونکہ میکینکس ایک جیسی تھی۔ 19ویں صدی میں کرکٹ ہندوستانی آزادی کی جدوجہد کا حصہ بنا۔ 1889 میں پہلی ہندوستانی ٹیم انگلینڈ گئی، لیکن نسلی امتیاز کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کیا۔ لالا امرناتھ، سی کے نائیڈو جیسے کھلاڑیوں نے کرکٹ کو قومی فخر کا نشان بنایا۔ 1932 کا لارڈز ٹیسٹ، جہاں ہندوستان نے انگلینڈ سے مقابلہ کیا، ایک جنگی میچ تھا، خونی، اس لیے کہ یہ نو آبادیاتی دشمنی کی عکاسی کرتا تھا۔
आज़ादी के बाद 1952 में पाकिस्तान के खिलाफ पहला टेस्ट और फिर इंग्लैंड के खिलाफ जीत, ये सब क्रिकेट को हिंदुस्तानी शनाख्त का हिस्सा बनाते हैं। अब बात करते हैं हिंदुस्तान और इंग्लैंड की दुश्मनियों की। ये एशीज जैसी है, लेकिन हिंदुस्तानी जायके के साथ। 1932 से शुरू, 1971 में अव्वल में हिंदुस्तान की पहली जीत, अजीत वाडेकर की कप्तानी में। 1986 में लॉर्ड्स में दिलीप वेंगसाकर की सेंचुरियां। 2007 में राहुल द्रविड़ की टीम ने इंग्लैंड को उसकी सरजमीन पर हराया। हाल ही में 2025 की सीरीज में शुभमन गिल की कप्तानी में 2-1 की जीत। ये दुश्मनियां खूनी हैं, क्योंकि ये 9 आबादियाती तारीख की याद दिलाती हैं। क्रिकेट अब जंग का मैदान है, जहां हिंदुस्तान अपनी ताकत दिखाता है। आज क्रिकेट ग्लोबल है, IPL जैसी लीग्स के साथ, लेकिन इसकी जड़ें हिंदुस्तानी गली डंडा में हैं। ये खेल हमें सिखाता है कि तारीख को भुलाया नहीं जा सकता। तो नाजरीन, एक छोटी सी गली, एक सादा सा डंडा, हजारों साल पहले पंजाब की मिट्टी में उगा, मुगलों के दरबारों से गुजरा, अंग्रेज़ों के जहाज़ों पर सवार हुआ और आज अरबों दिलों की धड़कन बन चुका है। ये क्रिकेट नहीं, ये हिंदुस्तान की फतह की कहानी है। ये खेल नहीं, ये हमारी शनाख्त है। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया तो अभी सब्सक्राइब करें, घंटी दबा दें और कमेंट में ज़रूर लिखें आपका पसंदीदा क्रिकेट लम्हा कौन सा है। 1971 का चंडीगढ़ का छक्का, 2007 का लॉर्ड्स का तराना, या 2025 का शुभमन गिल का वो कवर ड्राइव। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और भूली हुई तारीख के साथ। अल्लाह हाफिज।